السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے سجدہ اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور آپ کے دیگر ضروریات مسواک وغیرہ لایا کرتا تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، یعنی ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، کچھ دین اور دنیا کی بھلائی مانگ لو، مجھ سے دعا کروا لو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ آپ صلی اللہ ربیعہ بن کعب نے کہا بس یہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پورے ہوتے سہولت پیدا ہو جاتی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر ذکر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، الشہداء والصالحین، اور یہ بہترین رفیق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کو جتنی خوشی اس فرمان سے سن کر کے ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور خوشی کے مارے جیسے پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور ہمیں اس سے کم تر مقام پر رہیں گے، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اتار کر ان کو تسلی اور ان کو تسلی کا سامان فرما دیا۔ صاحب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی، اسألک مرافقت فی الجنہ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فإنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے تم کیا کرو، سجدہ کرو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے جنت کے اندر تو کثرت سے سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو
کثرت سے نفلی نمازیں اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سجدہ اور جنت میں الہ العالمین جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔